عرض بلد اور طول بلد کیا ہے؟ زمین پر موجود مقامات کے محل وقوع کو نقشے پر لائنوں کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان لائنوں کو عرض بلد اور طول بلد کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے کہ زمین پر موجود مقامات کے محل وقوع کو نقشے پر لائنوں کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان لائنوں کو عرض بلد اور طول بلد کہتے ہیں۔ عرض بلد کو انگلش میں لیٹیچیوڈ کہتے ہیں، اور لیٹیچیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ عرض بلد کا نقشے پر وہ فرضی لائن، نقشے پر وہ فرضی لائن جو زمین کو شمالی اور جنوبی دو نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے، وہ خط استوا کہلاتی ہے۔ خط استوا سے زاویہ کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب لائنیں لگائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں، انہیں عرض بلد کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قطب شمالی سے قطب جنوبی تک عرض بلد 180 درجے پر محیط ہوتے ہیں؟ ان میں 90 درجے شمال میں اور 90 درجے جنوب میں ہوتے ہیں۔ طول بلد کو انگلش میں لانگیچیوڈ کہتے ہیں۔ لانگیچیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ نقشے پر وہ فرضی لائن جو مشرقی اور مغربی دو نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے، خط نصف النہار کہلاتی ہے۔ خط نصف النہار سے زاویہ کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب خطوط لگائے جاتے ہیں جو قطب شمالی اور قطب جنوبی پر آپس میں مل جاتے ہیں، انہیں طول بلد کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں گلوب پر 360 درجے کے طول بلد ہوتے ہیں؟ ان میں سے خط استوا، خط نصف النہار سے بین الاقوامی خط تاریخ تک 180 درجے مشرق میں اور 180 درجے مغرب میں لگائے جاتے ہیں۔ محل وقوع بلحاظ عرض بلد و طول بلد، نقشے پر محل وقوع عرض بلد اور طول بلد کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جن علاقوں کے عرض بلد کے ساتھ شمال درج ہوتا ہے انہیں خط استوا کے شمال میں، اور جن علاقوں کے عرض بلد کے ساتھ جنوب درج ہوتا ہے انہیں خط استوا کے جنوب میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ اسی طرح جن علاقوں کا طول بلد مشرق ہوتا ہے انہیں خط نصف النہار کے مشرق میں، اور جن کا طول بلد مغرب ہوتا ہے انہیں خط نصف النہار کے مغرب میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ آئیے پاکستان کا محل وقوع دریافت کریں۔ سامنے آپ کو بیٹا تصویر نظر آ رہی ہے، ایک گول شکل ہے جو کہ پوری زمین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا گرین سا سبز کلر کا جو حصہ ہے وہ ہماری پاکستان کی سرزمین ہے۔ ٹائم زون سے کیا مراد ہے؟ طول بلد کی مدد سے ہم دو ممالک کے درمیان وقت کا فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ طول بلد 360 درجے پر مشتمل ہوتے ہیں جو زمین کی محوری گردش کے ساتھ 24 گھنٹوں میں سورج کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ فی گھنٹہ 15 ڈگری طول بلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ فارمولہ اس کا کیا ہے کہ 360 تقسیم 24 از ایکول ٹو ہے 15 ڈگری طول بلد فی گھنٹہ کے۔ اس طرح 15 ڈگری طول بلد کے بعد وقت میں 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ زمین چونکہ مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے اس لیے مشرق کی طرف ہر 15 ڈگری طول بلد کے بعد وقت 1 گھنٹہ آگے، اور مغرب کی طرف ہر 15 ڈگری طول بلد کے بعد وقت 1 گھنٹہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ وقت کے فرق کے لحاظ سے دنیا کو 15 درجے طول بلد کی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
ہر پٹی میں ایک ہی وقت ہوتا ہے، انہیں ٹائم زونز کہا جاتا ہے۔ وقت کا فرق خط نصف النہار سے لیا جاتا ہے جو درمیانی طول بلد ہے۔ نقشے پر یہ طول بلد برطانیہ کے شہر لندن میں گرینچ کے مقام سے گزرتا ہے، اس لیے بین الاقوامی وقت کا فرق گرینچ کے وقت سے لیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ یعنی کہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کیا ہے؟ اگر خط نصف النہار سے مشرق کی طرف جائیں تو 180 درجے پر وقت 12 گھنٹے آگے ہو جاتا ہے، اور اگر مغرب کی طرف جائیں تو 180 درجے پر وقت 12 گھنٹے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس طرح 180 درجے پر پورے 24 گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے 180 درجے طول بلد کو بین الاقوامی خط تاریخ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس خط کو مشرق سے مغرب کی طرف عبور کرے تو ایک دن آگے ہو جاتا ہے، اور اگر اسے مغرب سے مشرق کی طرف عبور کرے تو دن پیچھے ہو جاتا ہے۔ ان کی علامات یا سمبلز کیا ہے؟ زمین کی سطح پر موجود قدرتی اور ثقافتی نقوش کو نقشے پر علامات کی مدد سے دکھایا جاتا ہے، ان کو رواجی علامات کہا جاتا ہے۔ نقشے پر زمینی نقوش دکھانے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ سطح زمین کے نقوش کو نقشے پر کئی طریقوں سے دکھایا جا سکتا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے کنٹورز، دوسرا ہے رنگوں کی تہیں، تیسرا ہے رواجی علامات۔ کنٹور کیا ہے؟ نقشے پر بلندی دکھانے کے لیے کنٹورز بنائے جاتے ہیں۔ کنٹورز وہ خطوط ہیں جو سطح سمندر سے ایک جیسی بلندی رکھنے والے علاقوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ دوسرا لیئر سٹنٹس کیا ہے؟ رنگوں کی تہیں۔ نقشے پر موجود بلندیوں کو مختلف رنگوں کی تہوں سے دکھایا جاتا ہے، مثلاً میدانی علاقوں کے لیے سبز رنگ کے مختلف شیڈ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بلند علاقوں کو بھورے اور برفانی علاقوں کو سفید رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ رواجی علامات کیا ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ زمین کی سطح پر موجود قدرتی اور ثقافتی نقوش کو نقشے پر علامات کی مدد سے دکھایا جاتا ہے، ان کو رواجی علامات کہتے ہیں۔ اب نقشوں کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے اہم بات، نمبر 1، نقشے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم زمین پر کہاں رہتے ہیں۔ نمبر 2، نقشے ہمیں سمتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، کسی علاقے کی سیاحت کے لیے ہمیں نقشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، نقشے کے پیمانے سے ہمیں زمینی فاصلوں کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 5، نقشے ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے رابطے میں رکھتے ہیں۔ نمبر 6، نقشے ہمیں دنیا میں پائے جانے والے مختلف قسم کے ماحول سے روشناس کراتے ہیں۔ نمبر 7، جنگ کی منصوبہ بندی کا دار و مدار نقشوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 8، نقشے فصلوں، معدنیات اور صنعتوں کی تقسیم دکھانے کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 9، نقشوں پر موسمی حالات بخوبی دکھائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 10، نقشے بری، بحری اور ہوائی سفر میں مدد دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کتاب کی صورت میں نقشوں کے مجموعے کو اٹلس کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں کہ گلوب کا مطلب کیا ہے۔ زمین کا ماڈل گلوب کہلاتا ہے۔ اطراف رئیسہ سے کیا مراد ہے؟ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کو اطراف رئیسہ کہتے ہیں۔ عرض بلد وہ فردی خطوط جو خط استوا سے خاص زاویے پر خط استوا کے متوازی لگائے جاتے ہیں۔ طول بلد وہ فردی خطوط جو خط نصف النہار سے ایک خاص زاویہ پر لگائے جاتے ہیں۔ خط نصف النہار 0 درجے طول بلد، خط استوا
0 درجے عرض بلد. ٹائم زونز کسے کہتے ہیں؟ 15 درجے طول بلد کی پٹیاں جن میں ایک ہی وقت ہوتا ہے. بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجے طول بلد. کنٹورز نقشے پر وہ خطوط جو سطح سمندر سے یکساں بلندی پر کو ظاہر کرتے ہیں.